پیسے دیے، کہتے اس کو چھڑا لو، بتانا نہیں۔ واپس آئے، لوگوں نے کہا تمہارے استاد آئے تھے۔ وہ دوڑتا ہوا اگلے گاؤں گیا، استاد دیکھے تو کہاں تھے تم؟ کہا میں جیل میں تھا۔ کیسے باہر آئے؟ کہتے قرض ادا ہو گیا۔ کہا کس نے دیا؟ پتہ نہیں۔ کہتے جلدی سے 2 رکعتیں پڑھ کے اس اللہ کا شکر ادا کرو جس نے تیرے لیے بندوں کے دل میں یہ بات ڈالی، پھر اسی کا شکر ادا کر کہ جس نے یہ بندوبست کیا، اور آئندہ سے قرض سے بچنا۔ ساری زندگی نہیں بتایا کہ کس نے قرض دیا۔ جب عبداللہ بن مبارک فوت ہوئے تو لوگوں نے بتایا تمہیں پتہ ہے قرض کس نے دیا؟ تو وہ تیرے استاد نے دیا۔ اور ہم اتنے چھوٹے ہو گئے، 600 روپے کی گھڑی نام لکھ کے دیں گے۔ اللہ ہمیں اخلاص سے نواز دے۔ لذت کو حاصل کرنے کا ایک چوتھا طریقہ بھی ہے، تفقد اللذة في 3 أشياء في الصلاة والذکر والقرآن۔ حسن بصری کہا کرتے تھے لذت تلاش کرو اللہ کی کلام میں، ذکر میں، نماز میں۔ اگر نماز میں تمہیں سکون آتا ہے نا تو تم مومن ہو۔ اگر تمہیں ذکر کرنے سے راحت ملتی ہے نا، اور اگر قرآن پڑھنے سے سرور آتا ہے نا، تو سمجھ لو رحمت کا دروازہ کھلا ہے۔ وَإِلَّا فَاعْلَمْ أَنَّ الْبَابَ مُغْلَقٌ۔ اور اگر تمہیں قرآن پڑھنے سے راحت نہیں ملتی، نماز میں بھی بے چینی ہوتی ہے، کب نماز ختم ہو میری جان چھوٹے، ذکر کو جی نہیں چاہتا، دھوکہ مت دینا اپنے آپ کو، اللہ کی رحمت کا دروازہ تمہارے سامنے بند کر دیا گیا۔ 5ویں اور آخری بات کر کے میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ چیزیں تو بہت ہیں لیکن آپ کی تھکاوٹ کا بھی مجھے احساس ہے۔ اگر ایمان کی لذت چاہیے، صالح لوگوں کی مجلس اختیار کریں، علماء کی مجلس میں بیٹھیں، نیک لوگوں کی رفاقت حاصل کریں۔ یہ کون تھا شخص؟ محمد الفاتح۔ جب قسطنطنیہ فتح ہوا ہے، 22 سال کا نوجوان، پورے یورپ کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر دیا۔ فجر کا وقت ہے، فتح ہوئی، اسے اعلان کیا نماز آج وہ پڑھائے گا جس کی آج تک نماز قضا نہیں ہوئی۔ باجماعت پڑھی ہے، فوج بھی تھی، لیڈرز بھی تھے، کوئی نہیں آگے آیا۔ کچھ سوچا، آگے بڑھے، کہتے اگر فجر کی نماز ضائع ہونے کا خطرہ نہ ہوتا تو میں یہ راز فاش نہ کرتا۔ اللہ کا فضل ہے کہ آج تک بغیر جماعت کے نماز نہیں پڑھی، اور انہوں نے خود نماز کروائی۔ کیسے یہ ہو سکا؟ اس کی مجلس تھی نیک لوگوں کے ساتھ، رنگ چڑھا ہے۔ حدیث تو کہتی ہے ایک قدم تم اٹھاؤ اگر نیک لوگوں کی مجلس کی طرف، تو اس سے بھی آپ کے لیے جنت واجب ہو جائے گی۔ وہ حدیث میں آتا ہے نا، ایک شخص 99 لوگوں کا قاتل تھا، جا کے ایک شخص کو کہتا ہے کہ میری توبہ ہے۔ اس نے کہا توبہ؟ ظالم، اتنے ظلم کر کے توبہ کی بات کرتے ہو؟ اس نے نکالی تلوار، اس کا بھی سر اڑا دیا۔ کتنے کا قاتل؟ پھر کسی عالم کے پاس گیا، اس نے کہا توبہ اب بھی ہو سکتی ہے، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، لیکن ایک کام کرو، یأتی قریۃ کذا و کذا فإنہم یعبدون اللہ، نیک لوگوں کے پاس چلے جاؤ، یہ برے لوگوں کا ساتھ چھوڑ دو۔ گیا، رستے میں موت آ گئی، گر گیا۔ فرشتے آ گئے، اور آپ نے سنا ہوگا کہ ملک الموت اکیلے نہیں آتے، اس کے ساتھ فرشتے بھی ہوتے ہیں۔ صحیح الجامع کی روایت ہے جہاں تک انسان کی نظر جاتی ہے فرشتے اتنی دور بیٹھتے ہیں۔ نیک ہو تو وہ کفن جنت سے لے کے آتے ہیں، خوشبو جنت سے لے کے آتے ہیں، بد ہو تو جہنمی کو لے کے آتے ہیں۔
کچھ فرشتے کہیں یہ جنت میں جانا چاہیے، توبہ کر لی، دوسروں نے کہا اس نے عمل کیا کیا؟ فاختصمت الملائکہ، فرشتوں کی تو تکرار ہو گئی، اللہ نے ایک فرشتہ بھیجا فیصلہ کرواؤ، کہا پیمائش کرو اس کا جسد خاکی نیک لوگوں کے قریب ہے کہ بد لوگوں کے قریب ہے۔ پیمائش کی گئی، فوجداہ الی ہذہ اقرب بشبر، ایک بالشت نیک لوگوں کے قریب اس کا جسد خاکی تھا، فیصلہ ہو گیا یہ جنتی ہے، نیکوں کا ساتھ اختیار ہے۔ تب ثابت قدمی ملتی ہے، تب لذتیں ملتی ہیں، تسلسل کے ساتھ نیک لوگوں کا ساتھ اختیار کرو۔ سیدہ ام حبیبہ فرماتی ہیں میں نے ایک مرتبہ یہ سنا، من صلی اربعا قبل الظہر واربعا بعدها حرمہ اللہ علی النار، جو 4 رکعتیں ظہر سے پہلے 4 رکعتیں ظہر کے بعد پڑھ لے، اللہ اس کو جہنم پر حرام قرار دے دیتے ہیں۔ اور ساتھ کہتی ہیں لوگوں گواہ رہنا، جب سے حدیث سنی ہے میں نے آج تک یہ رکعتیں چھوڑی نہیں ہیں۔ من صلى 12 ركعة بني له بيت في الجنة 4 قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الفجر، جو 12 رکعتیں پڑھ لیتا ہے، 4 ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد، 2 فجر سے پہلے، اللہ جنت میں گھر بنا دیتے ہیں۔ ساتھ ہی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے جب سے یہ حدیث سنی ہے میں نے آج تک یہ رکعتیں چھوڑی نہیں۔ عنبسہ کہتے ہیں یہ روایت میں نے ام حبیبہ سے سنی، جب سے میں نے یہ حدیث سنی ہے میں نے آج تک یہ رکعتیں چھوڑی نہیں ہیں۔ اور عنبسہ سے روایت کرنے والے نعمان بن سالم کہتے ہیں جب سے میں نے عنبسہ سے یہ حدیث سنی ہے میں نے بھی یہ رکعتیں چھوڑی نہیں ہیں۔ عمر بن عوس یہ نعمان بن سالم سے سننے والے ہیں، کہتے ہیں جب سے میں نے حدیث سنی ہے میں نے بھی یہ رکعتیں چھوڑی نہیں ہیں۔ آپ میں سے بھی کوئی ہے جس نے کبھی چھوڑی نہیں؟ بولے نہیں ہے، ناراض ہو گئے۔ آپ میں سے بھی کوئی ہے جس نے یہ رکعتیں کبھی چھوڑی نہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا علی اور فاطمہ کو کہ رات کو 33 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھ کے سویا کرو۔ ایک دن پوچھنے والا سیدنا علی سے پوچھتا ہے وہ صفین کی جنگ ہوئی، دن رات جنگ تھی، تو آپ نے اس دن بھی یہ تسبیحات پڑھی تھی؟ کہا میں نے اس دن بھی پڑھی تھی، آج تک نہیں چھوڑی۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، معاذ بن جبل، ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا یہ دعا کیا کرو، اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، نماز کے بعد یہ نہ چھوڑا کرو۔ زندگی گزر گئی، معاذ کہتی ہے میں نے زندگی میں کسی نماز کے بعد یہ دعا چھوڑی نہیں۔ حدیث میں آتا ہے آیت الکرسی نماز کے بعد جو پڑھتا ہے اس کی اور جنت میں صرف موت کا پردہ حائل ہے، جس دن فوت ہوگا جنتی مہمان ہوگا۔ امام ابن تیمیہ کہتے ہیں زندگی گزر گئی میں نے آج تک آیت الکرسی نہیں چھوڑی۔ ابن سماع کہتے ہیں 40 سال ہو گئے میں نے نماز باجماعت نہیں کبھی چھوڑی۔ سلیمان ابن مہران اعمش کہتے ہیں 70 سال ہو گئے میری تکبیر اولیٰ کبھی فوت نہیں ہوئی۔ سعید بن مسیب کہتے ہیں 50 سال ہو گئے اذان بعد میں ہوتی میں پہلی صف میں بیٹھا ہوتا ہوں۔ کیسے یہ ہوا؟ جب تک آپ نیک لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھتے، پالش نہیں ہوتی، گرومنگ ہوتی ہے، میکنگ ہوتی ہے، نیک مجلسوں پہ اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، آپ کے اندر لذتیں بھی آئیں گی اور ثابت قدمی بھی آپ کو ملے گی۔ 16 سالہ نوجوان عبداللہ بن عمر خواب دیکھ بیٹھے کہ 2 شخص آئے ہاتھوں سے پکڑ کے لے گئے، آگے سے تنور سے آگ نکل رہی ہے۔ خواب کی تعبیر اللہ کے رسول سے پوچھی تو فرماتے ہیں نعم الرجل عبد اللہ لو کان یصلی من اللیل، 4 کلمات میں تعبیر پوری ہو گئی۔ کہا عبداللہ بہت اچھا ہے اگر تہجد کی پابندی کر لے۔ نافع غلام کہتے ہیں 84 سال زندہ رہے، زندگی کی کسی رات انہوں نے تہجد نہیں چھوڑی۔
پانی رکھتے، پانی کسے بھگوتے، اپنا ہاتھ چہرے پہ لگاتے، اگر اونگ آنے لگی. یہ ہے طریقہ. اللہ ذو جلال نے قرآن مجید میں ایک بات بیان کی ہے، كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ. انبیاء کے قصے ہم نے بیان ہی اس لیے کیے ہیں، ان کو بار بار پڑھنے سے بندے کو ثابت قدمی ملتی ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے. آپ میں سے کون ہے میرا محترم بھائی جس کے گھر میں قصص الانبیاء، انبیاء کے قصوں کی کوئی کتاب ہے؟ ماشاءاللہ. میں باقیوں سے بھی گزارش کرتا ہوں ایک کتاب تو خرید کے رکھ لو، اس میں انبیاء کے قصے ہوں. یہ جن کی سفید بال ہیں ان پیارے بزرگوں سے پوچھو پرانی مائیں کیا کرتی تھی، روزانہ انبیاء کے قصے سناتی، صحابہ کے قصے بتاتی. آج ختم ہو گیا. آج ماں بیچاری بیٹھی ہوتی ہے اپنی فیس بک پہ، اور اولاد اپنے فیس بک پہ بیٹھی ہوتی، قصہ کون سنائے گا؟ پرانا زمانہ ہوتا تھا، لوگوں کی تربیت اسی طرح ہوتی تھی. کبھی تو اکٹھے بیٹھ کے اپنی اولاد کے ساتھ ایک نبی کا قصہ پڑھیے، ایک صحابی کا قصہ پڑھیے. اتنی بھی فرصت نہیں ہے. یہ کیسے خواب پورے ہوں گے کہ بچہ پڑھے تو یورپ میں وہ بن کے صحابی آئے؟ تھوڑا سا مشکل نہیں ہو جائے گا؟ مسجد میں بیٹھا تو کوئی صحابی بن نہیں سکتا، کیونکہ صحابی تو نہیں کو بن سکتا، نیک ہی بنے گا. تو جہاں مادر بدر آزاد رہتی ہے وہاں سے کیسے نیک بن کے آئے گا؟ آپ گھر میں تربیت کیجئے. کیسے لوگ تھے، کلاس میں ایک بچے سے سوال کیا استاد نے، بیٹا آپ کیا بنیں گے؟ کہتے میں ڈاکٹر بنوں گا. استاد نے کہا بہت اچھا. بیٹا آپ کیا بنو گے؟ میں انجینئر بنوں گا. چلتے چلتے ایک بچے سے آپ کیا بنیں گے؟ کہتے میں صحابی بنوں گا. ہاں، وہ ٹھٹر کے رہ گیا. کہتے کیا مطلب؟ کہا میری ماں نے کہا تھا دنیا میں سب سے ریلائبل اور یونیک شخصیت اگر ہے تو وہ صحابی ہے. تربیت یہاں سے ہوتی ہے. گھر میں قرآن ہو، حدیث ہو اور انبیاء کے قصوں کی کتاب رکھی، ایک ایک قصہ پڑھ کے سنایا کریں. دل بھی مضبوط، ایمان بھی مضبوط، لذتیں بھی، اور ہمیشہ کے لیے نیکی پہ قائم رہیں گے. باپ بیٹے سے کہتے ہیں بیٹا کیا کھاؤ گے؟ ابا جان آئس کریم کھاؤں گا. آئس کریم لی، کہتا ہے بابا ذرا آئس کریم پکڑنا. آئس کریم پکڑا کے سجدے میں چلا گیا. بیٹا یہ کیا؟ کہا میری ماما نے کہا تھا کہ جب خوشی ملی تو سجدہ کرتے ہیں. آج یہ چیزیں ختم ہو گئی. اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو اپنا قرب نصیب فرمائے. اللہ سب کو اپنا محبوب بنا لے، تقرب نصیب فرما. اللہ یہ روشن چہرے بیٹھے ان کو صحت والی، ایمان والی، عزت والی، برکت والی لمبی زندگی عطا فرما. جس سے تیرے گھر میں جمع ہے ان کو جنت الفردوس میں جمع فرما. ان کی اولادوں کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور صدقہ جاریہ بنا. جس سے تیرے گھر میں جمع ہے ان کو جنت الفردوس میں اپنے محبوب کی رفاقت نصیب فرما اور اپنے دیدار کا مستحق بنا. وآخر دعوانا الحمد للہ.